اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جو بھی بھلائی تم کو پہنچتی ہے، اچھائی، فائدے کی بات، کوئی بھی نفع، پروفٹ، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو بھی برائی تم کو پہنچتی ہے یا تکلیف آتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ میرے گھر میں میرے بچے نے کچھ کہا کہ اس کو چاہیے اور اس کو وہ چیز مل جائے، اور وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ آپ کا بابا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ دلا دیا۔ تو میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ آپ کے بابا نے تو آپ کو دے دیا جو آپ کو چاہیے تھا، لیکن آپ کے بابا کو کس نے دیا؟ تو اس نے خود کہا کہ اللہ میاں نے۔ تو میں نے کہا کہ تم جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے گھر میں میرے بچے نے کچھ کہا کہ اس کو چاہیے اور اس کو وہ چیز مل جائے، اور وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ آپ کا بابا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ دلا دیا۔ تو میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ آپ کے بابا نے تو آپ کو دے دیا جو آپ کو چاہیے تھا، لیکن آپ کے بابا کو کس نے دیا؟ تو اس نے خود کہا کہ اللہ میاں نے۔ تو میں نے کہا کہ تم جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ اگر آپ کو چھوڑے گا تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو اے مومنو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہماری یہ برداشت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ غم بھیجتا ہے، صحیح۔ اور آہستہ آہستہ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے انسان جو ہے نا اس مشکل سے نکل آتا ہے، جی، کیونکہ اللہ جی۔ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، تو سختی کے بعد آسانی ہے۔ اور اکثر لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اصل میں اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے پر امید رہتے ہو، ہوپ فل رہتے ہو، تو پھر وہ دن خیر سے گزر جاتے ہیں۔ کیا بات۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اگر آپ پہ ٹینشنیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان پہ جب بھی کوئی ایمان والے پہ پریشانی آتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اس کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف مائل ہو جائے، اس سے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پریشانیوں میں مایوس ہونا اور یہ سمجھنا کہ بس ہم تو بدقسمت ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ ہاں، وہ عذاب جو انتقام لینے کے لیے ہوگا وہ بہت خطرناک عذاب ہوتا ہے، اس سے ہم سب کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اگر آپ پہ ٹینشنیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان پہ جب بھی کوئی ایمان والے پہ پریشانی آتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اس کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف مائل ہو جائے، اس سے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پریشانیوں میں مایوس ہونا اور یہ سمجھنا کہ بس ہم تو بدقسمت ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ ہاں، وہ عذاب جو انتقام لینے کے لیے ہوگا وہ بہت خطرناک عذاب ہوتا ہے، اس سے ہم سب کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اگر آپ پہ ٹینشنیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان پہ جب بھی کوئی ایمان والے پہ پریشانی آتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اس کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف مائل ہو جائے، اس سے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پریشانیوں میں مایوس ہونا اور یہ سمجھنا کہ بس ہم تو بدقسمت ہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ ہاں، وہ عذاب جو انتقام لینے کے لیے ہوگا وہ بہت خطرناک عذاب ہوتا ہے، اس سے ہم سب کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کو کون سی چیز کب چاہیے، اور جب بھی دروازہ بند ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ کھلے گا جب وہ ٹائم بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اس پہ اعتماد کریں، کیونکہ اس کا جو پلان ہے نا سب سے بہترین ہے۔ اللہ کی محبت دل میں ہوگی، اللہ سے نبھانا سیکھ لیں گے تو رشتوں سے نبھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ سے نبھانا شروع کریں، اللہ سے اپنے دکھ درد شیئر کریں، اللہ سے محبت کرنا سیکھیں، اللہ کے نام کو دیکھیں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے۔ اللہ سے گڑ گڑا کے اس کی ذات کو مانگے، اس کی ذات کا یقین کو مانگے۔ اے اللہ یہ دل مردہ ہو گیا، اے اللہ اس کو زندہ کر دے۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کبھی، اگر ایمان والے ہو تو فتح تمہاری ہوگی۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کبھی، اگر ایمان والے ہو تو فتح تمہاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھ میں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ اللہ مصیبت نہیں ہٹاتا، آستہ بناتا ہے۔ وہ آپ کو اس میں سے گزارتا ہے کہ آپ وہ بن جائیں جو اس سے ڈیل کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سمندر
गायब नहीं किया था, 2 हिस्से कर दिए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग खत्म नहीं की थी, ठंडी कर दी थी। मरियम अलैहिस्सलाम के लिए खजूरें हाथ में नहीं आई थी, उनको भी हिदायत हुई कि दरख्त खिलाइए। नूह अलैहिस्सलाम के लिए कश्ती नहीं भेजी, उनको बनाने का हुक्म दिया। तो मुश्किल के साथ आसानी जरूर है, लेकिन आसानी से पहले एक्शन प्लस दुआ। अल्लाह मुसीबत नहीं हटाता, रास्ता बनाता है। वो आपको उसमें से गुजारता है कि आप वो बन जाएं जो उससे डील कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने समंदर गायब नहीं किया था, 2 हिस्से कर दिए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग खत्म नहीं की थी, ठंडी कर दी थी। मरियम अलैहिस्सलाम के लिए खजूरें हाथ में नहीं आई थी, उनको भी हिदायत हुई कि दरख्त खिलाइए। नूह अलैहिस्सलाम के लिए कश्ती नहीं भेजी, उनको बनाने का हुक्म दिया। तो मुश्किल के साथ आसानी जरूर है, लेकिन आसानी से पहले एक्शन प्लस दुआ। अल्लाह मुसीबत नहीं हटाता, रास्ता बनाता है। वो आपको उसमें से गुजारता है कि आप वो बन जाएं जो उससे डील कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने समंदर गायब नहीं किया था, 2 हिस्से कर दिए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग खत्म नहीं की थी, ठंडी कर दी थी। मरियम अलैहिस्सलाम के लिए खजूरें हाथ में नहीं आई थी, उनको भी हिदायत हुई कि दरख्त खिलाइए। नूह अलैहिस्सलाम के लिए कश्ती नहीं भेजी, उनको बनाने का हुक्म दिया। तो मुश्किल के साथ आसानी जरूर है, लेकिन आसानी से पहले एक्शन प्लस दुआ। अल्लाह मुसीबत नहीं हटाता, रास्ता बनाता है। वो आपको उसमें से गुजारता है कि आप वो बन जाएं जो उससे डील कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने समंदर गायब नहीं किया था, 2 हिस्से कर दिए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग खत्म नहीं की थी, ठंडी कर दी थी। मरियम अलैहिस्सलाम के लिए खजूरें हाथ में नहीं आई थी, उनको भी हिदायत हुई कि दरख्त खिलाइए। नूह अलैहिस्सलाम के लिए कश्ती नहीं भेजी, उनको बनाने का हुक्म दिया। तो मुश्किल के साथ आसानी जरूर है, लेकिन आसानी से पहले एक्शन प्लस दुआ। आज जुमा का दिन है और दुआ मांगते हैं। या अल्लाह पाक, जो जिंदगी गुजर गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जो बाकी रह गई उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं, और हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह हमें हमेशा अपनी चौखट का फकीर रखना, जिंदगी भर अपनी दहलीज का बकारी रखना। अल्लाह हमें जिंदगी भर किसी का मोहताज न करना, हमेशा अपनी दहलीज का नौकर रखना। हमारे उठे हुए हाथ खाली ना मोड़ना, फैली हुई झोलियां रहमतों से भर देना। तो करीम है, तेरी दहलीज पे हाथ फैलाए, झोलियां फैलाए, तेरी रहमत के बकारी बन के तुझसे रहमतों की भीख मांग रहे हैं। अल्लाह अपने करम से हमें माला माल कर दे।